السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج یہ تیسرا سیشن ہے ورڈ ویو کی بحث کا، اور آج اس میں ہم سائنس نے جس ورڈ ویو کو کلٹیویٹ کیا ہے اس کا ایک مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور جیسا کہ پہلے بھی ہم ورڈ ویو کے تعارف کے ساتھ ساتھ اس کی جو ڈائمینشنس ہیں ان کا بھی تعارف کراتے رہتے ہیں، اور آج پھر ہم ایک خصوصی ڈسکشن اس بات پر بھی کریں گے کہ یہ اس ورڈ ویو کے تحت جو کچھ ہوا ہے اس نے کس قسم کی صورتحال دنیا میں پیدا کر دی ہے، اور اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیا کیا امکانات، کیا کیا پاسبلٹیز ہمارے پاس ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں اس پر۔ دیکھیے، سائنس کا نے جو ویلیو جو ورڈ ویو ڈیولپ کیا ہے اس کے 4-5 موٹے موٹے نقطے ہیں، وہ ہم سب کے ذہن میں رہنے چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ سائنس یہ تسلیم کرتی ہے، یہ کہتی ہے کہ خدا ہے یا نہیں، یہ اس کے لیے بہت ریلیونٹ بات نہیں ہے۔ یعنی سائنس میں ایسی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ خدا اگر ہے تو بھی اور نہیں بھی ہے تو بھی سائنس اس کے بغیر کام کرتی ہے، یعنی اس بات کے نزدیک بہت اہم نہیں ہے۔ وہ یہ تسلیم کرتی ہے کہ اس کائنات کے اندر کچھ قوانین جاری ہیں، کچھ کائنات کی جو ہے کچھ قوانین اور ضابطوں پر چل رہی ہیں، اور یہ ضابطے و قانون ایسے ہیں کہ ان کو انسان معلوم کر سکتا ہے۔ ایک پہلو تو یہ۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ سائنس کا موضوع یہ تو ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ بھی ہے کہ کیسے ہو رہا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز کیوں ہو رہی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا اس کا کہ کیا اور کیسے کے ساتھ کیوں یوں نہیں ہے کہ کیوں کے مطلب ہوتا ہے کہ ہم اس کا مقصد جاننا چاہتے ہیں، تو مقصد سائنس کے پرویو میں نہیں آتا۔ مقصد کو جاننا، اس کو سمجھنا اس کے پرویو میں نہیں آتا۔ چنانچہ کیا اور کیسے جائز سوالات ہیں، یہی سوالات ہیں سائنس کے۔ بالعموم کیوں کے سوال کو سائنسداں، بڑے بڑے سائنسداں اس کو ڈسکریج کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پرویو میں نہیں آتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ سائنس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ مادے کو جب تک توڑا نہیں جائے گا، اس کو ڈس انٹیگریٹ نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک وہ اپنے رازوں کو اگلتا نہیں۔ یہ دنیا ایسی ہے، جس چیز کے بارے میں آپ مطالعہ کرنا چاہیں تو اس کو جب تک آپ ڈس انٹیگریٹ نہیں کریں گے، اس کو توڑیں گے نہیں تو، اور پھر اس پر غور و خوض کریں، اس پر تفکر و تدبر کریں، اس کا مشاہدہ اور تجربہ کریں، تبھی وہ اپنے رازوں کو اگلتی ہے، رازوں کو توڑتی ہے۔ لیکن اچھا، ان ضابطوں کو ہم ڈپلیکیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ جو ضابطے معلوم کرتے ہیں تو یہ بھی فطرت ہے کہ ان کو ڈپلیکیٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ تو مستقل نقطہ نظر سائنس کا ہے، لیکن پچھلے 40-50 سال کے دوران اس میں ایک نقطہ نظر، ایک اور چیز آئی، ایک نقطہ نظر اور آیا ہے۔ یعنی وہ نقطہ نظر یہ ہے کہ نہیں، ٹارچر نہیں، ٹارچر کے ذریعے نہیں، بلکہ اس دنیا کے ساتھ کو اگر کیئر کے ساتھ، لو کے ساتھ اس کو ٹریٹ کیا جائے، تب بھی اپنے رازوں کو اگلتی ہے، تب بھی اپنے رازوں کو انسان پر عیاں کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ یہ دوسرا نقطہ نظر کے مخالف ہے، لیکن اس وقت خاصا اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے، اور اس کو پیش کرنے والی بالعموم جو فیمنسٹ وومن سائنٹسٹ، انہوں نے اس کو پیش کیا۔ ایک انٹرسٹنگ بات ہے، یہ ہمارے علم میں رہنی چاہیے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ابھی تک، یعنی آج سے 50-60 سال پہلے تک دنیا ایک مشین کی مانند تھی، ایک میکینیکل بھی تھا۔ یعنی نقطہ نظر یہ تھا کہ جیسے ایک بڑا سا ایک کلاک ہوتا ہے، اس میں کوئی اس کا آلہ خراب ہو جائے، کوئی انسٹرومنٹ اس کے اندر خراب ہو جائے، تو ہم اس انسٹرومنٹ کو بدل کے آلے اس کو، گھنٹے کو اور کلاک کو ٹھیک کر سکتے تھے۔ بالکل یہی تصور کائنات کے بارے میں تھا، یا انسانی جسم کے بارے میں بھی تھا۔ کچھ چیز خراب ہو جائے تو اس کو ہم ریپلیس کریں گے، اس کو ہم ٹھیک کریں گے اور چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہ میکینیکل ویو کہلاتا تھا۔ میکینیکل وہ، یہ خاص طور سے ہیومن باڈی کے اندر، ہیومن آرگینزم میں یہ بہت زیادہ پاپولر تھا۔ لیکن پھر بعد میں یہ ہوا کہ ایسا نہیں ہے۔ پوری کائنات کے بارے میں اندازہ یہ ہوا کہ کائنات کے تمام جتنے اجزاء ہیں آپس میں بڑے گہرے طور پر مربوط ہیں، انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں، انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ ایک اگر متاثر ہوتا ہے تو اس سے دوسرا بھی متاثر ہوگا،
یعنی اب یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اگر ایک کوئی چیز خراب ہوگی اس کو ریپلیس کر دیں. ایک چیز خراب ہوگی تو اس سے کنیکٹڈ اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بھی متاثر ہوں گی. یہ بھی ایک نقطۂ نظر دنیا کے بارے میں کہ بن رہا ہے. اس میں انٹر کنیکٹڈنیس اور انٹر ڈیپینڈنس یہ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی جا رہی ہے. میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ جو انٹر کنیکشن اور انٹر ڈیپینڈنس کا تصور ہے یہ بالعموم یہ جو آپ کا کرائسس پیدا ہوا ہے انوائرمنٹل کرائسس اس کے نتیجے میں بات کر کے آئی. اس پر ہم مزید آگے گفتگو کریں گے. اور پانچواں چیز یہ ہے کہ سائنس دراصل رشتوں کی انڈرسٹینڈنگ کرنا مختلف اشیاء آپس میں کس طرح کنیکٹڈ ہے. یہ ایک بہت بڑا ریئلائزیشن ہے جو بہت پرانا نہیں ابھی حال ہی میں ہوا ہے. یعنی 50-60 سال سے زیادہ اس کے اوپر نہیں ہے. لیکن اب یہ بات سمجھنے لگے ہیں ہمارے سائنسداں کہ یہ انٹر کنیکشن اور انٹر ڈیپینڈنس کا مطلب یہ ہے کہ تمام اشیاء آپس میں کچھ رشتوں میں مربوط ہے اور سائنس کا مطالعہ دراصل رشتوں کا مطالعہ. یہ چند موٹی موٹی باتیں تھیں سائنس کے ورڈ ویو سے متعلق میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب اس کے جو ڈائمینشنس ہیں جن کا تذکرہ ہر ورڈ ویو کے ساتھ ڈائمینشن کا تذکرہ بھی ہم نے کیا ہے. آج ہم سائنس کی جو ڈائمینشن سائنس کے ورڈ ویو کی جو ڈائمینشن ہے اس کا چھوٹا چھوٹا تعلق کرتے ہیں. مثلا پہلی بات جس کا تعلق کاسمولوجی سے ہے تو میں چند باتیں بتاتا ہوں آپ ذہن میں رکھیے گا. تو کاسمولوجی میں کے سلسلے میں بات یہ ہے کہ کائنات کے بارے میں تصور یہ ہے کہ وہ پھیل رہی ہے وہ ایکسپینڈ کر رہی ہے. کائنات کی پیدائش کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ بگ بینگ کے سائنس کا تصور یہ ہے کہ بگ بینگ کے نتیجے میں پیدا ہوا. یعنی ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اور اس کے نتیجے میں کچھ چیزیں الگ ہو گئیں. کچھ جو بہت نظر آتی ہیں دنیا میں چیزیں الگ ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ انرجی بھی الگ ہوئی. اس میں انرجی بہت زیادہ تھی اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری چیز یہ تھی کہ انرجی اور باڈیز کا الگ ہونا اور ٹائم اور اسپیس کا بھی آغاز وہیں سے ہوا. ٹائم اور اسپیس بہت امپورٹنٹ چیز ہے سائنس کے اندر. تو اس کا آغاز بھی اس بگ بینگ کے بعد ہوا. تو کائنات پھیل رہی ہے اس کا آغاز بگ بینگ سے ہوا. یہ ایک بات کاسمولوجی کے اس میں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہیونلی باڈیز ہیں یعنی جو ہیون آسمان میں نظر آتے ہیں چاند تارے سورج اور جو بہت سی جو نیکڈ آئی کو نظر نہیں آتی یہ تمام اشیاء جو ہیں یہ فلوٹ کر رہے ہیں یہ تیر رہے ہیں. یہ ساکت نہیں ہے یہ فلوٹنگ ہے یہ فلوٹ کر رہے ہیں. آپ جو لوگ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کا اندازہ ہوگا قرآن بھی اس طرح ایک بات کرتا ہے تمام اشیاء فلوٹ کرتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو یونیورس ہے جس کو ہم یونیورس کہتے ہیں اس میں ایک نہیں ہے بلکہ ملٹا یونیورس کئی یونیورس ہیں متعدد یونیورس ہیں جو پائی جاتی ہے. یہ تصور سائنس کے اندر اب ابھر رہا ہے اور بہت حد تک لوگ بلیو کرتے ہیں کہ ایک کائنات نہیں ہے بلکہ متعدد کائنات ہے. چوتھی بات بڑی امپورٹنٹ ہے بڑی امپورٹنٹ کیا بلکہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اب یہ تسلیم کیا جاتا ہے سائنس یعنی کاسمولوجی کے تحت سائنس میں کہ یہ جو کائنات ہے اس میں سفر کرنا ممکن ہے. یہ ناممکن نہیں ہے. یہ انسانی حدود میں آ سکتا ہے. اس کے دو طریقے بتاتے ہیں. ایک تو یہ کہ کسی طرح سے یہ ممکن ہو جائے کہ انسان اس ویلوسٹی کو اس اسپیڈ کو حاصل کر لے جو کہ روشنی کی اسپیڈ سے زیادہ ہے کیونکہ یہی بیریئر ہے. جب تک آپ اس کے اندر رہتے ہیں تو آپ سفر نہیں کر پائیں گے کائنات کا. دوسری بات یہ ہے یہ سائنس یہ بتاتی ہے کہ کائنات کو اگر بہت اسٹریچ کر دی جائے بہت پھیلا دی جائے تو ایک مرحلہ ایسا آ سکتا ہے جب کہ ہمیں یعنی دنیا کا یا پوری کائنات کا سفر ممکن ہوتا ہے. اس کی مثال وہ دیتے ہیں ایک کسی سیب کے معنی سیب جو ایپل ہوتا ہے ایپل پہ کسی چھوٹے سے کیڑے کو بالکل اس کے باٹم کی سطح پہ جو سرفیس اس پر رکھا جائے اور اس کو ڈائریکشن دی جائے کہ وہ وہاں سے چلتا ہوا وہ جو ڈنٹھل ہے وہاں تک پہنچے تو پورے اس کو سرکم پورے جو سرفیس کا ایریا ہے اس کو وہ سفر کرے گا اس پر وہ چلے گا اور پھر وہاں تک پہنچے گا. لیکن شارٹ طریقہ یہ ہے کہ وہ اس باٹم کے حصے سے اوپر کے ڈنٹل تک ایک سوراخ کر دی جائے گا تو وہ سوراخ چھوٹا ہوگا وہ سفر چھوٹا ہوگا. تو کہنا کا سائنسدانوں کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں ایسے راستے موجود ہیں جو کہ مختصر ہو سکتے ہیں جو کہ کم وقت میں ان کو کور کیا سکتا ہے.
اب ظاہر ہے کہ اس میں یہ باتیں ابھی صرف تھیوریٹیکل ہیں اور ان کا پریکٹیکل ثبوت نہیں دیا گیا، لیکن صرف تھیوریٹیکل امکانات بتائے گئے ہیں کہ یہ چیز ممکنات میں سے ایک چیز اور جو بات کہی گئی ہوئی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ سولر سسٹم بالکل کولیپس کر جائے گا، ختم ہو جائے گا اور یہ کائنات بکھر جائے گی، ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی۔ یہ ایک کاسمولوجیکل جو ڈائمینشن ہے سائنٹیفک، اس کی کچھ موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اسی طرح انسان کے بارے میں تصور یہ ہے کہ انسان کی جو لائف ہے یہ اصل میں ان کا ایک یونیورسل کامن انسیسٹر رہا ہے۔ ان سب کا ایک لائف جس شکل میں ہے، یعنی انسان کی لائف، جانوروں کی لائف اور نباتاتی لائف، بوٹینیکل لائف، یہ جتنی شکلیں لائف کی ہیں یہ سب جو ہیں یہ ان کا ایک یونیورسل ایک انسیسٹر ہے، کامن انسیسٹر، وہاں سے یہ سب چلی ہے کہ یہ الگ الگ تقسیم ہوتی ہے۔ زندگی کا آغاز سائنس کہتی ہے کہ مٹی سے ہوتا ہے، کلے سے ہوتا ہے۔ سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ انسانی ارتقاء میں انٹر اسپیسیز ہوا، یعنی ایک اسپیسی دوسری اسپیسی میں تبدیل ہوئی ہے۔ اس طرح سے زندگی نے ایوالو کیا ہے۔ وہ جو تصور ہے کہ آپ جانتے ہوں گے آپ کہ ڈارون کی تھیوری ہے ایوولوشن کی، وہ ایک پہلو ہے پورے ایوولوشن کا، پوری کائنات ایوالو ہوئی ہے، انسان بھی ایوالو ہوا ہے۔ تو ان کا تصور یہ ہے کہ ایک اسپیشی دوسری اسپیشی میں ایوالو، میں نے کسی گزشتہ سے آپ کی گفتگو میں بتایا ہوگا کہ ہمارے یہاں کہ شاید یہ تصور نہیں ہے، بلکہ تصور یہ ہے کہ انٹرا اسپیشیز تو ایوولوشن ہوا ہے، انٹر اسپیشیز نہیں، الگ الگ لائف ہیں۔ انسانی لائف فرام دا ڈے ون، جب سے انسان کی پیدائش کا آغاز ہوا تو وہ تو اس کی بالکل الگ سے ہی ہوا، وہ کسی دوسری اسپیشیز سے کنورٹ ہو کے انسان نہیں بنا۔ یہ بہرحال سائنس کا تصور ہے کہ اس میں انٹر اسپیشیز یعنی دو سے زیادہ اسپیشیز میں ایک دوسرے میں کنورٹ۔ تیسری بات یہ ہے کہ مین جو آدمی ہے وہ یہاں کا ماسٹر ہے، اس پوری کائنات کا ماسٹر ہے، اس کو مالکانہ حقوق حاصل ہے، اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، جس طرح چاہے اس میں انٹروین کرے، کسی اخلاقی تعلیمات کی اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ اس کا مالک ہے، اس کا ماسٹر ہے۔ اس کے رویے میں اس کی جو ماسٹری ہے، اس کی جو ملکیت ہے، اس کا اظہار اس سے ہوتا ہے۔ اب آئیے ایک تیسرا پہلو ہے ایتھوس کا، یعنی ایتھوس کیا ہے، عزائم کیا ہے، کہاں کہاں جا سکتے ہیں انسان، سائنس کے تحت انسان نے کیا کیا خواب دیکھے ہیں، میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ لیکن ایک بات دیکھیے کہ سائنس یہ سمجھتی ہے کہ سائنٹیفک میتھڈ جو ہے اس کے ذریعے سے تمام پرابلمس کو ہم حل کر سکتے ہیں۔ سائنٹیفک میتھڈ میں 3-4 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ایک آبزرویشن، اور پھر ایکسپیریمنٹیشن، اور پھر انفرنس، یعنی پہلے ہم چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں، پھر اس سے نتیجہ نکالتے ہیں، پھر اس کو بنیاد پر ہمیں کچھ تجربہ کر کے دیکھتے ہیں، اور پھر ہمیں اس سے ایک نتیجہ نکالتے ہیں۔ یہ موٹے موٹے 3 اصول ہیں سائنٹیفک میتھڈ کے۔ تو سائنس کا یہ خیال ہے کہ اسی میتھڈ کے ذریعے سے جو علم ہم حاصل کریں گے وہ سائنس کا علم کہلائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اسپیس کا سفر ممکن ہے، یہ سائنس کے ایتھوس اور عزائم میں داخل ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ کائنات کے جو مختلف حصے ہیں، جہاں تک کائنات ہماری پہنچ ہوئی ہے، سائنس یہ کہتی ہے کہ اس بات کے امکانات بہت روشن ہیں کہ وہاں پر زمین، وہاں پر پانی پایا جاتا ہو، یعنی وہاں زندگی کا امکان ہے۔ یہ تصور ہمارے مذہبی حلقوں میں بھی ہے، ہمارے یہاں بھی ہے کہ شاید انسان جیسی مخلوق بعض اور علاقوں میں بھی، بعض اور کائنات کے حصوں میں بھی پائی جاتی ہے، اس بات کا امکان ہے۔ پھر یہ بات کہی گئی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بالکل آرٹیفیشل ہی ہے، لیکن اتنی مؤثر ہے، اتنی زبردست ہے، اور انسانی قوتوں سے اتنی آگے وہ بڑھ گئی ہے کہ کائنات کے مختلف جو اجزاء ہیں، جو علاقے ہیں، ان کی ہم کھوج، ان کے بارے میں معلومات پیچھے ہم کر سکتے ہیں، یہ کہا گیا۔ اچھا، ایک چیز اور ہے، وہ یہ کہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ٹرانسپورٹیشن، ٹیلی پورٹیشن ممکن ہے۔ ٹیلی پورٹیشن سے مراد یہ ہے کہ
کسی مادی شے کو, کسی انسان کو مان لیجیے ایک جگہ سے دوسری جگہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ, یعنی جیسے کہیں کہ پلک جھپکتے ہی ٹرانسفر کیا جانا, یہ تھیوریٹیکلی ممکن ہے. اچھا, آج ہم اپنی ترقی کے اعتبار سے اس مقام پر پہنچ گئے کہ انفارمیشن, کوئی اطلاع کہیں دینی ہو تو ہم ود ان نو ٹائم ہزاروں میل کا جو سفر ہے وہ ود ان نو ٹائم ہم کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں جیسے ای میل آتا ہے, ای میل امریکہ میں بیٹھا ہوا ایک آدمی کہتا ہے چند سیکنڈ میں یہاں پہنچ جاتا ہے. فیکس کے ذریعے کوئی میسج آنا ہوتا ہے تو چند سیکنڈ میں امریکہ سے انسان پہنچ جائے گا, دنیا کے کسی بھی حصے میں پہنچ جائے گا. تو یہ انفارمیشن کا فلو, انفارمیشن کا ٹیلی پورٹیشن تو واضح ہے, لیکن ابھی مادی اشیاء کا ٹیلی پورٹیشن ابھی اس کا ڈیمونسٹریشن نہیں ہوا, لیکن تھیوریٹیکل پاسبلٹی بہرحال ہے. اور آج کل جو سائنس کے جو فکشن لکھے جا رہے ہیں ان میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ ایک انسان کو بھی ٹیلی پورٹ کیا جاتا ہے, کیا جا سکتا ہے, یا یہ کہ ایک جو مادی جو شے ہے, مادی چیزیں ہیں, ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا جا سکتا ہے, بالکل اسی طرح سے جس طرح سے کچھ بھی لکھی ہوئی کچھ چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتی ہے. لیکن ابھی اس پر کوئی ابھی سب کچھ ڈیمونسٹریٹ نہیں کر پائے انسان. دوسری ایک چیز ہے کہ یہ ایک پہلو تھا ڈائنمک کا. ڈائنمک یعنی اس کائنات کے اندر حرکیت, ڈائنمزم آتا کہاں سے, کیسے کیسے یہ چلتی رہتی ہے. ایک بات یہ بتائیے کہ اس کائنات میں انرجی موجود ہے, نہ صرف وہ انرجی جو کہ پہلے سے یعنی کبھی سورج کی شعاؤں کی شکل میں, ہواؤں کے ذریعے سے جو انرجی جو ہارنس کر لیتے ہیں, پانی کے ذریعے جو انرجی ہارنس کر لیتے ہیں وہ بھی, بلکہ چھوٹے چھوٹے ایٹمز کے اندر انرجی کا بہت بڑا خزانہ پایا جاتا ہے. اس کو ہم ایٹم بم کہتے ہیں. وہ اصل میں اس چھوٹے سے ایک ایٹم کو جب ہم توڑتے ہیں, پھاڑتے ہیں, تو اس پہ پھٹنے کے نتیجے میں انرجی ڈیولپ ہوتی ہے, انرجی نکلتی ہے. اس کے اندر انرجی بہت بڑا اسٹور ہے, اور اس انرجی وہ انتہائی خطرناک بھی ہو سکتی ہے, جیسا کہ ہوئی ہے جنگ عظیم سیکنڈ کے اندر 2 شہروں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا, جبکہ بالکل پریلیمنری فارم تھی. لیکن یہی انرجی بجلی بنانے کے کام میں بھی آ سکتی ہے, اور بہت سی کاموں میں چیز آ سکتی ہے. ایک آخری چیز جو تھی وہ ٹیلوس سے متعلق. ٹیلوس کا مطلب ہوتا ہے نصب العین, مقصد. ہم نے ابھی ایک بتایا آپ کو کہ سائنس ڈیل کرتی ہے کیا اور کیسے سے, کیوں سے ڈیل نہیں کرتی, یعنی کوئی چیز کیوں ہو رہی ہے, اس کا مقصد کیا ہے, اس کو ہم ٹیلوس کے تحت کہتے ہیں. تو سائنس میں ٹیلوس کا کوئی مقام نہیں ہے, یعنی اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ کوئی چیز کیوں ہو رہی ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کیسے ہو رہی ہے یہ وہ انسان کو بتانا چاہتے ہیں, اس پر اسے ڈیل کرتی ہے, اور سائنسدان اس کو ڈسکریج بھی کرتے ہیں. کیونکہ یہ موٹی موٹی باتیں تھیں سائنس کے ورڈ بھی میں نے مختصر بیان کیا ہے, لیکن یہ بات موٹی موٹی باتیں ہیں جو کہ سائنس جن کو کہ سائنس کا ورڈ ویو کے تحت ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. لیکن اس سائنٹیفک ورڈ ویو کے پیش نظر دنیا میں جو ترقیاں آج ہوئی ہیں, جو ڈیولپمنٹ ہوا ہے, اور جو ڈیولپمنٹل ماڈل تیار کیا گیا ہے, اس پوری دنیا کا سب سے زیادہ اس پر عمل ویسٹرن کنٹریز میں ہوا ہے, پھر اور ممالک میں کم ہوتا گیا ہے, لیکن ماڈل ڈیولپمنٹ کا وہی ہے. اصل میں ہوا یہ ہے کہ پچھلے 40-50 سال کے دوران یہ احساس ہوا کہ پورا جو ماڈل ہے سائنس کی بنیاد پر, یا سائنس کی سائنٹیفک ورڈ ویو کی بنیاد پر جو بنایا گیا ہے, وہ بڑے کرائسس کا شکار ہے. وہ مسائل کو حل نہیں کر پایا, بلکہ بہت سے نئے مسائل اس نے کریٹ کر. اب مثال کے طور پر میں بتاؤں آپ کو کہ اتنی تمام تر ترقیوں کے باوجود آپ دیکھیں کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. آج سے 50 سال پہلے آپ امیجن نہیں کر سکتے تھے کہ آپ ایک امریکہ میں بیٹھے ہوئے شخص کے ساتھ نہ صرف بات کر سکتے ہیں بلکہ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کیا کر رہا ہے, وہاں جو کچھ ہو رہا ہے آپ یہاں بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں. یہ ممکن نہیں تھا. سفر آپ کے بہت مختصر وقت کے اندر آپ کا سفر ممکن ہو گیا ہے وغیرہ. تو کوئی ایک لمبی لسٹ ہے ترقیوں کی جو انسان نے حاصل کی ہے اسی سائنس کے اندر رہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ یہ سمجھیے کہ دنیا بھر میں تقریباً 2 کروڑ بچے ایسے ہیں جو کہ ہر سال صرف غلط غذا کھانے کی بنا پر, نامناسب کھانے کی بنا پر, میل نیوٹریشن کی بنا پر مر جاتے ہیں. 50 کروڑ سے بچے ہیں جو میل نیوٹریشن کی بنا پر بیمار ہو جاتے ہیں. 40% آبادی کو مناسب اور صحیح قسم کی میڈیکل اسسٹنس نہیں مل پاتی انہیں اتنی تمام ترقیوں کے باوجود. اور جو ڈیولپمنٹ
جو ڈیولپنگ نیشنز ہیں ان کے ہاں صحت پر جو خرچ ہوتا ہے اس سے 3 گنا زیادہ ملٹری پر خرچ ہوتا ہے، ڈیفنس ریسرچ پر خرچ ہوتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ اسٹریس کدھر ہے، ترجیح کی کون سے میدان ہے. 25% سے زیادہ آبادی کو صحیح پانی پینے کے لیے میسر نہیں ہے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں جو دنیا بھر میں جتنی ورک فورس ہے اس کے 50% سے زیادہ لوگ جو ہیں صرف ڈیفنس سائنس میں لگے ہوئے، ڈیفنس کرنے کے لیے لگے ہوئے، یعنی ملٹری سائنس میں لگے ہوئے. آپ یہ دیکھیں ترجیحات کیا ہے اس ڈیولپنگ ماڈل کی، ڈیولپمنٹ ماڈل کی. اس کے ساتھ ساتھ آپ برابر سنتے ہیں کہ ایکو سسٹم برباد ہو رہا ہے، خراب ہو رہا ہے. یعنی پیداوار کو بڑھانے کے لیے جو 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 اسٹریٹجی ڈیولپ کی گئی، جو پیسٹیسائڈز ڈیولپ کیے گئے کہ ان کو ڈالا جائے، کھیتوں میں ڈالا جائے، اور جس طرح سے اور چیزیں ڈیولپ کی، تو اس کے نتیجے میں پورا ہمارا جو بیلنس ہے پورے سسٹم کا، انوائرمنٹل جو بیلنس ہے وہ خراب ہو گیا ہے اور بتدریج وہ خراب ہوتا جا رہا ہے. اس کے ذریعے لائف کو بہت بڑا خطرہ لاحق ہو گیا. اور اس طرح سے جو صنعتیں لگائی گئی ہیں، غیر حکیمانہ انداز سے صنعتیں لگائی گئی، اس کے نتیجے میں ہماری فضا میں آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے. جو اس کے ویسٹ ہوتے ہیں وہ فضا میں ایڈ ہو جاتے ہیں، ایٹماسفیئر میں ایڈ ہو جاتے ہیں، ہمارے جسم میں جاتے ہیں، سانس کے ذریعے مختلف قسم کی بیماریاں پیدا کرتے ہیں. اسی طرح سے جو ایڈیٹیوز ہیں، جو چیزوں کو پرزرو کرنے کے لیے، جسے ہم بناتے ہیں کھانے پینے کی، ان کو پرزرو کرنے کے لیے جو اس میں کیمیکل ڈالے جاتے ہیں ان کو ہم ایڈیٹیوز کہتے ہیں. ایڈیٹیوز اور پیسٹیسائڈ، یعنی جو پیداوار بڑھانے کے لیے جو اور پیسٹ کو مارنے کے لیے جو چیزیں کیمیکل بنائے گئے، ان کے نتیجے میں بڑی تباہی آئی اور یہ انسانوں کی صحت کے لیے بڑے خطرناک ثابت ہو رہے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ انفیکشس ڈیزیزز بڑھتی جا رہی ہیں دنیا کے اندر. لائف اسٹائل ڈیزیزز، بہت سی ڈیزیز ایسی ہیں جو جن کو لائف اسٹائل ڈیزیز کہتے ہیں. ہم مجبور ہیں اس لائف اسٹائل کو چھوڑ نہیں سکتے، چنانچہ بیماریاں ہمارے ساتھ ہیں. ڈپریشن ایک نئی بیماری ہے، اسٹریس ایک نئی بیماری ہے، شیزوفرینیا اس کے اثرات بڑھتے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو سوشل سطح پر مسائل ہیں، وہ کم عمری میں پریگنینسی بہت بڑا چیلنج، بہت بڑا مسئلہ ہے. نشہ آور دواؤں کا بڑھتا ہوا استعمال، اور یہ بات اب لوگ کہنے لگے ہیں کہ آئندہ آنے والی جو نسلیں ہیں امریکہ کی اور یورپ کی، وہ ذہین نسلیں نہیں ہیں. ان کی اپنی سمجھ کے اعتبار سے کمزور نسلیں آنے والی. پھر ایک بات اور یہ کہی گئی کہ انفلیشن اور ان امپلائمنٹ اضافہ ہو رہا ہے. دولت اور آمدنی کی غیر منصفانہ تقسیم عروج پر ہے. میں نے کسی کو شاید بتایا ہوگا آپ کو کہ دنیا بھر کی پوری دولت کا آدھا 50% دنیا کا صرف 60 خاندان کنٹرول کرتے ہیں، صرف 60 خاندان. آپ دیکھیں کہ کس طرح سے کیا ہوتا ہو، کیا اس کا اثرات کرتے ہیں. قدرتی وسائل کم ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو ہم نے اس طرح سے اوور یوز کیا ہے. ہم نے قرآن کا جو حکم تھا کہ آئندہ آنے والی نسلوں کا حق نہ بھولو، اس کو ہم نے کوئی کیئر نہیں کی، بلکہ بے تحاشا ان چیزوں زمین سے اور جو زمین کے اوپر جو اگی ہوئی چیزیں ان کو اتنا استعمال کیا ہے اپنی انڈسٹریل گروتھ کے لیے کہ یہ چیزیں اب کم پڑ گئی ہیں. اور ہم مجبور پریشان ہیں کہ اب کیسے آرٹیفیشل چیزیں بنانی پڑتی ہیں، ظاہر جن کے ایکولوجیکل ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں. اچھا، یہ بات بڑی عجیب و غریب ہے، اور کہ امریکہ یورپ بعض ممالک میں تو 60% 70% اور بعض ممالک میں more than 50%. بچوں کو یہ نہیں معلوم کہ ان کے بایولوجیکل فادرس کون ہیں. دے نو دیئر مدرس، اپنی ماں کو جانتے ہیں لیکن فادرس کو نہیں جانتے. دے ڈونٹ نو، یو نو، آپ سمجھتے ہیں کہ صورتحال کس کیا ہو رہا ہے. تو جناب یہ جو کرائسس ہے، اور کرائسس کا اور بہت سے پہلو ہیں، ہم بہت سب کو پک نہیں کر سکتے، لیکن اس کرائسس یہ جو ورڈ ویو ہے سائنس کا، یہ کرائسس اس کی بنا پر آیا ہے. ہم نے کائنات کے بارے میں یہ تصور قائم کیا، اس طرح سے ڈیل کیا کائنات کو، جو پالیسیز بنائی ہے اس کی بنا پر یہ کرائسس آیا ہے. اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ جو مسائل کھڑے ہو گئے ہیں مغرب میں، وہاں کے مفکرین اور وہاں کی سیاستداں ان مسائل کو حل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. وہ ایسا لگتا ہے کہ جو نئے نظریات
پیدا کرنے کی، نئے نظریات کریٹ کرنے کی، پرپوز کرنے کی جو صلاحیت تھی ویسٹرن لوگوں میں، وہ اب ختم ہو گئی. اب نہیں معلوم، کوئی نظریہ اب نہیں آ رہا. اور آپ جانتے ہوں گے کہ اس وقت جو ایک اصطلاح ہے پوسٹ نارمل ٹائم، جس کو صدر نے استعمال کیا، اس پوسٹ نارمل ٹائم کے اندر اب کوئی نظریہ نہیں، اب کوئی نظریہ نہیں آنے والا. اور یہ جو مسائل مغرب کا انسان پیش کر رہا ہے، جو سیاستداں ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ مسائل بڑے گہرے ہیں، لیکن کیونکہ ان کے پاس اب کوئی حل نہیں، تو اب یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ مسائل چھوٹے ہیں، کچھ نئے مسائل کی بوگیز کھڑی کر دیتے ہیں، کچھ نئے مسائل کو کھڑا کرتے ہیں. مثال کے طور پر پچھلے 25-30 سال میں جو بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، مثلا مڈل ایسٹ کے 2 وار ہوئی اور بہت لوگ مارے گئے. شام میں ابھی جنگ تقریباً ختم سی ہوئی ہے، لیکن کتنی عظیم جنگ تھی. ایران کے خلاف جو سلسلہ ہے وہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ افغانستان کا مسئلہ ہے، یعنی امریکہ یہ پرپوز کرتا ہے، یہ بتاتا ہے اپنے عوام کو کہ دیکھو یہ جو مسائل ہیں یہ تو چھوٹے موٹے ہیں، اس کو ہم حل کر لیں گے، ہمارے سائنسداں حل کر لیں گے. لیکن اصل مسئلہ یہ انہیں معلوم ہے کہ یہ ہم حل نہیں کر پائیں گے، لیکن ان کے اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے وہ ان باگیز کو کھڑی کرتے ہیں. اور لیٹسٹ باگی جو امریکہ نے کھڑی کی ہے اور اس نے ویسٹ کو ساتھ کیا ہے، پورے ویسٹ کو، وہ چائنا کی باگی ہے. گویا انسانوں کے جو اصل اور بنیادی مسائل ہیں ان سے توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے یہ نئی باگیز کھڑی کی ہے اور یہ مسائل پیدا ہوئے. اب آپ دیکھیں کہ اصل میں مغرب قدروں، تو یہ جو صورتحال ہے یہ بیسیکلی ورلڈ ویو کے نتیجے میں پیدا ہوئی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پورا جو کرائسس ہے ورلڈ دنیا کے اندر، خاص طور سے مغرب، یہ بیسکلی قدروں کا کرائسس، ویلیوز کا کرائسس. جن جو ویلیوز انہوں نے اپنے ورلڈ ویو سے اخذ کی ہیں ان کا کرائسس ہے. وہ ان مسائل کو حل نہیں کر سکتے، بڑی امبیلنس کا شکار ہو گیا. میں آپ کو دیکھ کے بتاتا ہوں کہ 5 بڑی ویلیوز ہیں جن کو ہم نیچرل ویلیوز کہتے ہیں، جن کو ویسٹ نے اڈاپٹ کیا ہے. مثلا ان کا جو تصور انسان ہے، ان کا جو تصور دنیا ہے، ان کا جو تصور آدمی ہے، ان کا جو تصور یعنی عقل اور مشاہدے اور تجربے پر مشتمل جو ان کا تصور ہے، آزادی کا جو تصور ہے اور نفس کا جو تصور ہے، اس میں اس کے جو تصور نے، ان تصورات نے بڑے مسائل پیدا کیے. مثلا انسان آزاد ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اسے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، نہ کوئی اخلاقی اور نہ کوئی روایتی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جو چاہے وہ کرے. اس طرح سے یہ دنیا ہے، بس یہ دنیا ہی ہے جو کچھ بھی ہے اور کچھ آگے نہیں ہے. یہ ایک کنسپچل ان کا ایک ہے، کنسپچل گویا کہ پہلو ہے جو انہوں نے پریکٹس کرتے ہیں. آدمی بس اپنی ذات کے تئیں جو کچھ سوچے اس کا حق ہے، اپنے ذات کے بارے میں سوچے، یعنی بہت ہی سیلف سینٹرڈنس جو ان کے سسٹم میں آ گئی ہے. پھر جو کچھ عقل سوچے، جو کچھ مشاہدہ دیکھے اور جو کچھ تجربہ اس سے ظاہر. اصل علم کے ارتقاء میں یہی 3 چیزیں ہیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. چوتھی بات، بالکل ٹوٹل فریڈم، آزادی، ٹوٹل فریڈم، جو چاہے ہم کریں، کوئی ہمیں رکاوٹ نہیں ہے. ایک ہے نفس، یعنی نفس کا مطلب یہ کہ ہماری جو اندرونی خواہشات ہیں، جو وہ اس کے بارے میں جو تصور ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کنسپچل ویلیوز ہیں، ان کو ہم نیچرل ویلیوز کہتے ہیں. یہ نیچرل ویلیوز جو نیچر کے اندر جو ہیومن بینگ کی جو نیچر ہے اس کے اندر پائی جاتی ہے. ان کو بنیاد بنا کر انہوں نے اپنا ایک ترقی کا ماڈل پرپوز کیا ہے، اور اس ترقی کے ماڈل نے زبردست کرائسس سے کا شکار کر دیا ہے پوری دنیا کو اور بڑے مسائل کر دیا. اب سوال یہ ہے کہ اس کرائسس کے دور میں کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، کیا کوئی الٹرنیٹیو موجود ہے؟ ہمارا پرپوزل یہ ہے کہ دیکھیے، یہ جو مغربی تہذیب کی جو تاریخ ہے، یعنی اس میں کہ مغربی تہذیب ابھر کے سامنے ہے. ویسے تو اس کا ڈومینیشن 20ویں صدی میں، لیکن ہم مان لیں کہ دو صدیوں پر محیط یہ تہذیب. ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے ایک تہذیب تھی جس کو ہم اسلامی تہذیب کہتے ہیں. اس کی عمر تقریباً 1200 سال، 1200 سال سے تقریباً 1200 سال پورے عالم پر، پوری دنیا پر
چھائی رہی اور اس میں ہر طرح کی ترقیاں بھی ہوئی. ان ترقیوں کا ریکارڈ ملتا ہے, موجود ہے. صرف مسلمانوں کا لکھا ہوا نہیں ہے بلکہ غیروں کا لکھا ہوا ریکارڈ. اور اب بھی اس کو ایک بہت معیاری تہذیب کے سلسلے میں کہا ہے. ہم تو جانتے ہی ہیں مغرب بھی ان کو معیاری تہذیب کی طرف. سوال یہ ہے کہ اس قسم کا کرائسس اس تہذیب میں کیوں نہیں پیدا ہوا. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں, یہ جو میں نے ابھی بتایا آپ کو, biological fathers, majority of the people in America do not know their biological father. یہ کرائسس ہمارے unimaginable ہے, سوچ ہی نہیں سکتے تھے اس طرح سے. میں نے صرف ایک مثال دی. دیکھیے, اگر پوری اسلامی تہذیب کا مطالعہ کریں تو ہمیں بالکل اس کے پیرلل جو 5 نکات, جو میں نے باتیں بتائیں, 5 ویلیوز, نیچرل ویلیوز کے نام سے بتائیں, ہمارے اسلامی تہذیب کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں. میں بتاتا ہوں. تو جیسے ایک ویلیو تھی, انسان ایک ویلیو ہے, انسان ایک کانسیپٹ ہے. قرآن نے کہا کہ انسان, لیکن ساتھ ساتھ وہ خلیفہ بھی ہے. خلیفہ کے تصور میں انسان کا نیگیشن نہیں کیا گیا, انسان تو ہے ہی لیکن خلافت کے حیثیت پر کچھ ذمہ داریاں ڈال دی. تو خلیفہ میں انسان کا انکار نہیں ہے, انسان کو جو آزادیاں حاصل ہیں ان کو انکار نہیں ہے. یہ خلیفہ کہہ کر ایک ذمہ داری کا عنصر اس کے اندر پیدا کیا گیا. اس طرح دنیا جیسی اس وقت ہے ایسی ہی ہے, جیسا کہ مغرب نے کو تسلیم کیا ہے ویسی ہے, لیکن ایک اور چیز اس میں ایڈ کی گئی, وہ تھی آخرت. دنیا مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ آخرت کو شامل نہیں کرتی. اور آخرت کے نتیجے میں دنیا میں ہمارے بیہیویئر کے اندر جو رسپانسبل بیہیویئر پیدا ہوتا ہے, دیٹ از امپورٹنٹ. اسی طرح سے آدمی تنہا آدمی انڈیپینڈنٹ ایکشن نہیں کر سکتا, بلکہ وہ اپنے معاشرے کے بس خیال رکھنا اس کی ذمہ داری. تو فرد کو معاشرے سے لنک کر دیا, اسی طرح سے دنیا کو آخرت سے لنک کیا اور انسان کو خلافت سے لنک کیا. پھر یہ جو عقل اور مشاہدہ تجربے کے جو ویلیو قرآن تذکرہ کر دیا ہے, سما, بصرہ, فواد, یہ سب چیزیں اسی میں آتی ہیں. تو اس کے ساتھ کہا گیا ہے, اس میں ایک طور کی گئی وہ تھی وحی کی. کہا کہ اس کے ساتھ وحی بھی, وحی ملا کے وحی کو شامل کر کے مکمل کیا گیا, تاکہ بہت سے ڈومینس نالج کے ایسے ہوتے ہیں جو کہ جس کو ہماری عقل اور ہمارا تجربہ اور مشاہدہ جہاں تک نہیں پہنچ پاتے, وحی کے ذریعے چیزوں کو پہنچا جا سکتا ہے. یہ چیز میں شامل کی گئی. اس کے نتیجے میں بڑے اس کے فائدے یہ ہوئے کہ عقل اور مشاہدے اور تجربے پر کامیاب کام کرنے کے نتیجے میں جو انسان کے اندر یہ امکانات تھے کہ وہ بڑے غرور کا شکار ہو جائے گا, وہی نے اس کو کرم کیا کہ نہیں, بہت سی چیزیں ایسی ہیں تم نہیں جانتے اور تم ڈیپینڈنٹ ہو, تاکہ وہی کے اوپر چیزیں تم کو اس سے معلوم ہوتی ہیں. تو اسی چیز آزادی کا تصور تھا. انسان آزاد ہے, قرآن نے بھی انسان کو آزاد رکھا اور بہت بڑی وکالت کی ہے قرآن نے اس آزادی کی. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ کہا کہ آزاد تو ہے انسان, لیکن ساتھ میں بندہ بھی ہے, اوبیڈینس کا تصور بھی ہے, وہ اللہ کا بندہ بھی ہے, یہ تصور بھی اس کے اندر ایڈ کیا. پھر نفس جو انسان کا جو سیلف ہے اس کے بارے میں کہا کہ اس نیڈس تزکیہ, اس کو تزکیے کی ضرورت ہوتی ہے. نفس ویری امپورٹنٹ, بہت بڑی طاقت ہے وہ پروگریس کرنے کے میدان میں, لیکن اس کو تزکیے کی ضرورت ہے, اس کے صفائی کی ضرورت ہوتی ہے. تو گویا وہ جو 5 نیچرل ویلیوز تھی جو کہ مغرب نے جن پر مغرب کے ورڈ کے نتیجے میں سامنے آئی اور ان کو اس نے استعمال کیا, جس طرح سے استعمال کیا, قرآن نے انہی 5 ویلیوز کو کچھ موڈیفائی کیا اس شکل میں کہ خلیفہ کا تصور روشناس کرایا انسان کو, پھر آخرت کا تصور جو واقف کرایا, معاشرے کو اہمیت دی, وحی کو اہمیت دی, پھر عبودیت اور تزکیہ دیا. تو گویا یہ ایک ایسا ویلیو سسٹم ہے جو ایک کو ہم کہیں کہ نیچرل ویلیو سسٹم ہے, دوسرے کو ہم کہیں قرآن نے دیا ہے تو وہ ایک روحانی قسم کا ہے, لیکن جس میں کہ نیچرل سے ویلیو سسٹم کا انکار نہیں ہے ان کا, بلکہ اس کو غلط راہوں پر نکلنے سے روکنے کا مطلب ہے. تو اس ویلیو سسٹم کے تحت اگر ہم دنیا کو دیکھیں, دنیا کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں, ہمارا خیال یہ ہے کہ پھر ہم اسی 1200 سالہ تجربے کو دہرا سکتے ہیں, اور ان کمیوں سے جن کا تذکرہ میں نے کیا ہے, ان کمیوں سے ہم اپنی آئندہ تحریک کو محفوظ کر سکتے ہیں. تو یہ ہے وہ ڈسکشن جو کہ
वर्ल्ड व्यू के तहत चाहते थे करना। पहले लेक्चर में मैंने ये बताया था कि वर्ल्ड व्यू एक्चुअली माने क्या है, उसकी डायमेंशंस क्या है। दूसरे मैंने बताया कि कुरान की वर्ल्ड व्यू क्या है, और तीसरे मैंने बताया कि साइंस का वर्ल्ड व्यू क्या है, और साइंस के वर्ल्ड व्यू ने बीइंग इंडिपेंडेंट ऑफ मोरल सिस्टम, बीइंग इंडिपेंडेंट ऑफ सो मेनी वैल्यूज, किस तरह से उसने अपने आप को बर्बाद किया, तबाह किया। यकीनन बहुत तरक्कियां की हैं, वो यकीन बड़ी बड़ी नेमत है, और उनको हम नेमत तस्लीम करते हैं और बड़ा बल्कि शुक्र करते हैं अल्लाह ताला की नेमतों से किनार हुए। लेकिन जो खराबियां हैं बेसिकली वो इस वैल्यू सिस्टम, जो 5 वैल्यू सिस्टम बनाया है, उनके अंदर उन कॉन्सेप्ट्स का न होना है जिनको हमने मेरा ख्याल है ये वो शायद वैल्यू को वर्ल्ड व्यू के ज़मीन में आपके सामने ज़्यादा रेलिवेंट हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि ये पूरी तीनों लेक्चर्स आपके लिए सूदमंद साबित हुए होंगे। कोई सवालात, कुछ वजाहतें आपके ज़हन में हों जरूर पेश करें। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत इख्तिसार के साथ बहुत अहम पहलुओं की तरफ हमारी रहनुमाई फरमाई। इस सेशन के कोऑर्डिनेटर ब्रदर जुल्करनैन रहेंगे, तो वो इंशाल्लाह इस सेशन को कोऑर्डिनेट करें। जी जज़ाकल्लाह। बहुत सारी चीज़ें तो आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। जो मतलब पहले हमारे 2 सेशंस में कुछ सवालात भी आए थे कि किस तरह से जो है तो मॉडल्स काम कर रहे हैं, जो साइंटिफिक है और जो इस्लामिक मॉडल्स है। तो इस सिलसिले में जो भी सवालात है आप तो इंशाल्लाह पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल इस ज़िमन में ये था कि जो हम खास तौर पर बात कर रहे थे कि हमारी और ये जो साइंस का वर्ल्ड व्यू है, इसके दरमियान में कैसे मुनासिबत पैदा हो सकती है, कौन सी जो है बुनियादों पर हम इसके साथ तत्बीक कायम कर सकते हैं। तो ये जो आपने वैल्यू सिस्टम की बात की है, इस्लाम जिन चीज़ों का तस्करा करता है, तो मालूम ये होता है कि मौजूदा साइंस का जो पूरा कंप्लीट वर्ल्ड व्यू है, ये दोनों एक दूसरे के मुकम्मल मुखालिफ नज़र आते हैं, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ है मुकम्मल तौर से इनकी बड़ी हद तक मुखालिफत मौजूद है। तो इस हैसियत में हम कैसे तत्बीक की राह इख्तियार कर सकेंगे? क्या ये मुमकिन है वाकई? देखिए, ये इसको बिल्कुल मुखालिफ कहना सही नहीं, बिल्कुल आखिर में इसकी वजाहत ये है कि जो वर्ल्ड व्यू का साइंस का जो वर्ल्ड व्यू है, उसमें कुछ चीजें मिस हो गई जो कि इस्लाम के वर्ल्ड व्यू में शामिल की हैं अल्लाह ताला। मिसाल के तौर पर जब हम इंसान कहते हैं, खाली इंसान कहें तो ये वेस्टर्न साइंस का वर्ल्ड व्यू का एक हिस्सा है, वेस्टर्न वैल्यू का एक हिस्सा है। लेकिन इसमें अगर इसी इंसान को अगर खलीफा का तस्वुर दिया जाए, यानी तो इसकी इंसानियत खत्म नहीं होती, इंसान तो है, साथ में कुछ जिम्मेदारियां लग जाती हैं उसकी। तो असल में बताना ये मकसूद है कि जिस इंसान तो वही है जो मगरिब में काम करता है, उसके साथ कुछ वैल्यू ऐड हो गई। वो वैल्यू काहे की है? वो कुछ इसकी वैल्यू है, आखिरत की वैल्यू, यानी खलीफा की वैल्यू। तो खलीफा की वैल्यू जब उसमें होगी तो ये आप मुकम्मल हो। तो जब इस्लामी तहजीब के अंदर लफ्ज खिलाफत का इस्तेमाल किया गया तो उसमें इंसान मौजूद था, इंसान की तमाम सिफात मौजूद थी, बस ये था कि वो ज्यादा जिम्मेदार था। तो असल में बात ये है कि इन वैल्यूज को इस तरह ना पेश किया जाए कि ये मगरिब की वैल्यूज से मुखालिफ है, बल्कि ये कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो इसको कम्प्लीमेंट करती है, उनको हम रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन उसमें कुछ चीजें मिसिंग है। वो अगर शामिल हो जाएं तो हम शायद इन मसाइल की रेमेडी कर सकते हैं। और ये इस तरह से बात समझाना मगरबी जो ऑडियंस है उसके लिए भी शायद ज्यादा बेहतर होगा। अगर हम कहेंगे कि मुखालिफत है, इसका मतलब यह है कि वो तो ये बात सामने आएगी कि बिल्कुल टोटल चेंज होना चाहिए, टोटल इनकलाब चाहिए। टोटल इनकलाब का मसला यहाँ पे नहीं है, जो ऑलरेडी हो चुका है उसमें कमियों को पॉइंट आउट करना कि ये कमी है। वही इंसान जो कल सिर्फ इंसान था, ईमान लाने के बाद वो खलीफा ही बन जाता है, फिर वो जो काम करता है उसको क्राइसिस नहीं होना चाहिए, जाहिर एकदम खत्म नहीं होगा, ऐसा खत्म होगा। तो बात इस तरह की, बिल्कुल मुखालिफत मत कहिए उसको, बल्कि थोड़ा सा कमी कहिए, ये कमी बहुत वाइटल कमी।
यानी इसमें ये जो बात आप कह रहे हैं ये तो साइंस की हैसियत में जब एज ए न्यूट्रल हम साइंस को देखेंगे तो ये बात एक्सेप्टेबल है, लेकिन इससे जो नताइज पैदा किए जा रहे हैं और जो वर्ल्ड व्यू जनरेट किया गया वो तो मुकम्मल तौर से मुखालिफ ही नजर आ रहा है ना। वो मुकम्मल तौर से जो खुदा बेजारगी और आखिरत के तस्वुरात से खाली, एज ए न्यूट्रल साइंस तो इस मामले में बिल्कुल वाज़ेह है उसकी पोजीशन, उससे तदबीक की चीजें हो सकती है, लेकिन इसको हम कैसे टैकल करेंगे जो खासतौर पर डार्विन और इस तरह के जो पूरे थॉट्स के नतीजे में एक पूरा फलसफा हयात बन चुका है। देखिए ये बात भी समझनी चाहिए। आपने अच्छा हुआ डार्विन का नाम ले लिया। मुझे एक बात वजाहत चाहूंगा करना कि डार्विन के बारे में बड़े मिसकंसेप्शन में मुब्तला है। डार्विन ने बेचारे ने कभी अल्लाह की मुखालफत नहीं की। इस पूरे मगरबी थॉट में जिस शख्स ने खुदा की मुखालफत की किसी हद तक, वो कार्ल मार्क्स था। कार्ल मार्क्स की किताब का नाम आपको मालूम है, डास कैपिटल। तो मुझे याद है मैंने कहीं पढ़ा था, बल्कि शायद इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में लिखा हुआ है कि जब सेकंड वॉल्यूम उसने लिख लिया कार्ल मार्क्स ने, तो उसकी ख्वाहिश हुई कि वो डार्विन के नाम से उसको मंसूब करे। चुनांचे उसने वो खत लिखा या मिलने गया कि मैं अपने सेकंड वॉल्यूम को आपके नाम से मंसूब करना चाहता हूँ, आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ। वो बहुत नाराज हुआ, डार्विन बहुत नाराज हुआ। डार्विन ने कहा कि तुमने जो कुछ भी काम किया है तो खुदा बेजारी का काम तुम कर रहे हो। मैं ऐसी किताब पर जो टोटली खुदा बेजार हो उस पर मैं अपना नाम नहीं चाहता, क्योंकि यू नो ही वाज ए गॉड लविंग पर्सन, अल्लाह से मोहब्बत करने वाला शख्स था। लेकिन ये सवाल बहुत अहम है कि अल्लाह से मोहब्बत करने वाला शख्स भी कभी उस राह पे निकल पड़ता है अपनी इल्मी जस्तजू में, जिसके फाइनल नताइज जो होते हैं वो खतरनाक होते हैं, वो सही नहीं होते, है ना। इसी तरीके से जैसे आपका न्यूटन है, न्यूटन तो ट्रिनिटी के कभी कायल नहीं था, ट्रिनिटी का बड़ा मुखालिफ था वो, और बल्कि जो लोग ट्रिनिटी के खिलाफ काम करते थे उनको चंदा दिया करता था। इस बारे में मशहूर है ये बात न्यूटन के बारे में। तो असल बात यह है कि इंसान मुकम्मल तौर पर कुछ चीज गलत नहीं करता, साइंस मुकम्मल तौर पर गलत नहीं है। साइंस का जो वर्ल्ड व्यू है उसकी जो पॉजिटिव चीजें हैं उनको हम रिकॉग्नाइज करते हैं, नहीं कुछ चीजें इंतहाई वाइटल, इंतहाई बुनियादी, बहुत बुनियादी चीजें वो मिस हो गई, और उस मिस होने की वजह उसका वो वर्ल्ड व्यू है जो कि जो असल में ऑगमेंट हुआ है इस बिना पर कि साइंस के नाम पर तरक्कियां इतनी हो गई हैं, इंसान को महसूस होता है कि खुदा की जरूरत ही क्या है ना, ये महसूस होता है। तो असल में ये महसूस कराने की जरूरत है कि खुदा की जरूरत है, और इसी बिना पर ये क्राइसिस पैदा हो रहा है। तो अगर आप मुखालिफत ये करेंगे कि आपके और हमारे बीच में साइंसदान साइंस तो हमारे बीच में मुखालिफत है, तो वो शायद बहुत ज़्यादा हेल्दी एटमोसफेयर पैदा नहीं करेगी। आप ये कहेंगे कि आपके अंदर ये कमी है, बस ये पूरी हो जानी चाहिए। कमियां हमारे अंदर भी, हम आज भी आज से 100-200 साल पहले भी खलीफा थे, आज भी हम खलीफा है, लेकिन हमने इंसान की हैसियत से जो काम मगरिब ने किया वो हमने नहीं किया, चुनाचे हम तरक्कियों के मैदान में पीछे रह गए। हम सिर्फ खलीफा के जो रूहानी एस्पेक्ट है उसको हम डील करते रहे, है ना। ये बात समझनी चाहिए। हमने सिर्फ उस पहलू को लिया जिसमें कि उसका रूहानी पहलू था, लेकिन जो इंसानी और जो दुनियावी पहलू था, जो मादी पहलू था, उसको नहीं लिया। चुनाचे तरक्की के दौर में हम बहुत पीछे रह गए, ताकत आपके पास नहीं आई, आप पीछे रह गए, और आप बज़ाहिर ये पीछे रह जाना हमारी बदनामी नहीं, बल्कि हम जिस दीन की नुमाइंदगी करते हैं उसकी बदनामी के बारे में। जी, और कोई सवाल? मेरा ख्याल आप लोग थक गए सवाल। जी मोहतरम, मेरा सवाल जवाब दिए और जवाब के बारे में सोच रहे हैं। चलिए ठीक है, और जी क्या सवाल आपका? जी, सवाल ये था असल में कि जब हम मतलब जो मॉडर्न हम वेस्टर्न को देखते हैं या आज का हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर हमें देखते हैं, तो वो
اسلام کو جب دیکھتے ہیں یا اس کے ورلڈ ویو کو جب دیکھتے ہیں تو وہ اس کے بارے میں دو مطلب جو خیالات ان کے سامنے آتے ہیں یا میرے مطالعے میں آئے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ مطلب اسلام کا جو ورلڈ ویو ہے یا جو اسلام کی جو تعلیمات ہے وہ جو ہے تو 1400 سال پرانی ہے. دوسرا یہ کہ بہت زیادہ مطلب سبجیکٹیو ٹائپ کی چیزیں ہیں، آبجیکٹیو ٹائپ کی چیزیں نہیں ہیں. اور آج کل کے جو نئے آتھرس آ رہے ہیں ویسٹرن کے، وہ بھی اس بات کو مطلب جیسے یوول نوآ ہراری کر کے ایک ہے، اس نے ہومو سیپینس پہ کتاب لکھی، تو اس نے شروعات میں یہ بات لکھی کہ جو ہے تو لوگ 1400 سال پہلے جو ہے تو محمد رسول اللہ کی بات کو لے کر دنیا کو چلانا چاہتے ہیں. تو ایسی سچویشن میں ہمارا مطلب کیا رول ہونا چاہیے ایک تحریک کے طور پر، اور ایک جو ہے تو تحریک اسلامی کا کیا اس کے اندر رول ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے تو کس طرح سے اسلام کے ورلڈ ویو کو ان چیلنجز کے درمیان پیش کریں. دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ پہلے تو ہم مسئلے کو سمجھیں، مسئلے کو سمجھیں کہ مسئلہ ہے کیا. ظاہر سمجھنے کا عمل کنٹمپریری ہوگا. آج کے دور کو جانے بغیر سمجھے بغیر آپ اسلام کو اس دور جدید میں پیش کرنے کے قابل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم اس دور کی خصوصیات سے واقف نہ ہو. اچھا، اس دور کے انسان نے اچیومنٹ اتنا زبردست کر لیا ہے اور کوئی اس کا مخالف بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ ہم سب اس سے مستفید بھی ہوتے ہیں. تو اس کی اس صلاحیت کو آپ اپنی بات کہہ نہیں سکتے. اور یہ ریکوگنیشن غلط نہیں ہوتا، صحیح ریکوگنیشن ہے کہ اچیومنٹ کیے ہیں. اور ہم نے بھی کیے تھے آج سے 300-400 سال پہلے، 200-300 سال پہلے. آپ کسی چھوٹی موٹی جگہ پہ نہیں بیٹھے ہوئے تھے، بڑے مقام پہ بیٹھے تھے. وہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر ہم بات نہیں کرتے. تو اصل میں پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آج کا دور ہے کیا، اس کو جاننا چاہیے. اس کو جانیں گے تبھی ہم اپنے دور کو اس کے ریلیونٹ یا اس کے پس منظر میں سمجھ سکتے. یا آپ یہ کہیں کہ 21ویں صدی میں اسلام کو کیسے پیش کریں، یہ بہت بڑا سوال ہے اور یہ سوال تھنکنگ چاہتا ہے، اس پر غور و خوض چاہتا ہے. یہ جو ہمارا اور آپ کا پروگرام آج ہوا ہے، یہ ایک پلیٹ فارم ہے جس نے کہ غور و خوض کے سلسلے کا آغاز کیا. تو جب تک آپ اس دور کے انسان کو نہیں سمجھیں گے، اس دور کے انسان کو برا والا کہنا تو بہت آسان ہے. لیکن آپ تحریک اسلامی کے لوگ ہیں، ہم مسلمان لوگ ہیں، ہم حق پسند اور حق پرست لوگ ہیں، سچی بات کہنے والے، انصاف سے کام لینے والے. تو ہمیں ان کی جو خوبیاں ہیں ان کو ریکگنائز ہمیں کرنا پڑے گا. انہوں نے کیا ہے کام، لیکن جو کمیاں ہیں وہ بڑی شدید کم ہے. اس کے نتیجے میں انسان وہاں کا تباہ ہو گیا. تو بڑا پوٹینشیل ہے اس کو اس تباہی سے بچانے کی. اب بتائیے، آپ خود سوچیے کہ کون سے ماں باپ ہیں جو یہ سوچیں گے کہ ان کی بچی جس کی عمر 12-13 سال وہ پریگننٹ ہو جائے اور ایک بچے کی ماں بن جائے. یہ سوشل کرائسس ہے. اس کی جڑیں اسی ورلڈ ویو میں جاتی ہیں جس کو میں نے ویسٹرن اور سائنس ورلڈ ویو کہا، جڑیں وہیں جاتی ہیں. لیکن آپ کو اسے سمجھنا ہوگا کہاں تک کیسے جاتی ہے، اور پھر سمجھانا ہوگا کہ دیکھیے مسئلہ یہ ہے، یہاں پر آپ مار کھائے ہیں، اس بنا پہ ایسا ہوا ہے. تو اصل میں مستقل میرا خیال یہ ہے کہ اسلام کو پیش کرنے کے ایک تو وہ عام اور روایتی طریقے ہیں جو ہم لوگ ہمارے یہاں بھائی ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اسلام کے ورلڈ ویو کے حیثیت سے پیش کریں اور ورلڈ ویو کے پس منظر میں وہ تمام چیزیں لیں جو کہ ویسٹرن ورلڈ میں پائی جاتی ہیں، وہ ان کو ریکگنائز کرتے ہوئے ان کا پھر ان پہ تنقید کرتے ہوئے وہ بات کہیں جو کہ اسلامک ورلڈ ویو چاہتا ہے. ظاہر ہے یہ دعوت کا انداز ایک نیا انداز ہوگا اور بغیر محنت کی آپ حاصل نہیں کر پائیں. ورک ہارڈ، قرآن کو سمجھیے، کنٹمپریری انداز میں سمجھیے، اور اس وقت کی جو سچویشن ہے مغرب کی اس کو سمجھیے پوری طرح سے. پھر آپ تیار کر پائیں گے اپنے آپ کو کہ ہم دین کی بات آج کے دور میں کیسے پیش کریں. السلام علیکم محترم. وعلیکم السلام. آپ کے مطلب بات سے سمجھ میں آیا کہ جب جو ہمارا انداز ہونا چاہیے دعوت کا، یعنی ورلڈ ویو کو دیکھنے کا، وہ مغربی انداز ہونا چاہیے. یعنی جو مغرب نے معیارات مقرر کیے ہوئے، جو ان کے نزدیک پرائرٹیز ہے، جس نقطے پر وہ کام کرنا، جس نقطے کو اہمیت دیتے، آپ چاہتے مطلب آپ کی جو بات سے سمجھ میں آ رہا کہ ہم بھی اسلام کو اسی نقطے سے دیکھیں. تو یہ بات کوئی مطلب ایسا صحیح نہیں لگ رہی. نہیں میں اسلام کے پاس میں کوئی نظریہ ہے. نہیں، میں شاید سمجھا نہیں پایا آپ کو. جی دیکھیے، جب آپ ان کے ورلڈ ویو کو پر نقد کریں گے، ظاہر ہے انہی کے ورلڈ ویو پہ نقد کریں گے نا، جو ان کا ورلڈ ویو ہے اسی کو تو کریں گے. پھر آپ نے بات سمجھائیں گے. پھر آپ دیکھیے ہمارا خیال یہ ہے. تو
آپ پہلے ان کے ورلڈ ویو کو انہیں کی طرح سمجھیے جیسے وہ سمجھ رہے ہیں, اور بتائیے کہ یہ کرائسس اس بنا پر آیا. آپ کا معیار وہ نہیں ہے. آپ کا معیار تو میں نے بتایا, ہمارا ورلڈ ویو تو الگ ہے, ہم نے بتایا آپ کو, لیکن اس ورلڈ ویو میں بہت سی مماثلتیں ہیں ہمارے ورلڈ ویو میں اور ویسٹرن ورلڈ ویو میں یا سائنٹفک بہت سی مماثلت پائی جاتی ہیں. یہ بالکل عین ممکن ہے. جو ویلیوز میں نے بتائی آپ کو, جو ویسٹ کی جو نیچرل ویلیوز ہیں ان میں اور اسلام کی ویلیوز میں مماثلتیں بہت ہیں, لیکن کچھ چیزیں مسنگ ہیں, بڑی امپورٹنٹ مسنگ ہیں. دیکھیے یہاں سے اگر آپ اپروچ کریں گے تو آپ ان کے ساتھ میں, آپ کے ساتھ میں ایک یگانگت پیدا ہوگی, اور آپ یہ کہیں گے کہ آپ بالکل غلط ہیں اور ہم بالکل صحیح ہیں. کہ یہ بات آپ کے اندر یگانگت آپ پیدا نہیں کر پائیں گے اپنے مخاطب کے ساتھ. تو حکمت کے ساتھ کا طریقہ یہ ہے, اور واقعہ بھی یہی ہے. واقعہ بھی یہی ہے کہ جو انہوں نے کام ورلڈ ویو سے جنہوں نے اچیومنٹ کیے ہیں وہ انپریسیڈنٹڈ ہے, بڑے زبردست ہے, ان کو ہم ریکگنائز کرتے ہیں. لیکن یہ جو کرائسس پیدا ہوا ہے وہ اس بنا پر پیدا ہوا ہے کہ ان کی جو ویلیو سسٹم ہے وہ پور ہے, وہ بہت چیزیں مس کرتا ہے. تو یہ بتایا کیا ہے اس کو بغیر, اس کو مطلب یہ نہیں اس کو ہم معیار سمجھ لیں. معیار ہوتا تو پھر ہم جو ویلیوز ہیں میں نے گنائی ہیں 5 ویلیوز, وہ میں کیوں گنا کرتا. ٹھیک. اس میں چیزیں بھی تھی محترم کہ جب ہم کسی نظریے کا جائزہ لیں تو تنقید جائزہ کس طرح لیں, پھر ہم کن چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور کس طرح مطالعہ کریں تنقید جائزہ لیتے ہوئے کسی نظریے کا. تو اگر اس کے لیے کچھ ذاتی چیز آ جائے تو اچھا رہے گا ہمارے لیے. اس میں ہاں ڈاکٹر ٹھیک صاحب ہے, ہم یہ لیکن اس چاہیں کے گے جو اثرات ہیں, اس کے جو اثرات ہیں ان کے پس منظر میں دیکھنا چاہیے. ہم ان کا مطالعہ کریں, اس کا جو امپیکٹ ہے اس پہ بہت سی کتابیں موجود ہیں. ایک تو ایک کتابیں اردو میں تو کم ہی ہے, لیکن بہرحال ویسٹ نے خود لکھی ہیں بہت سی کتابیں جو کہ اس کے امپیکٹ جو پڑا ہے ویسٹرن ورلڈ ویو کا, اس پر ٹپسم موجود ہے, آپ کو ملے گا. تو آپ پہلے یہ سمجھیں گے ان کا ورلڈ ویو ہے کیا, اور پھر یہ سمجھیں گے کہ ان کے ورلڈ ویو کے اثرات کیا پڑے ہیں. ان اثرات کے پس منظر میں جو آپ گفتگو کریں گے تب آپ زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے اپنی بات بتانے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ کو اپنے ورلڈ ویو کو بہت انٹیلیجنٹلی آرٹیکولیٹ کرنا پڑے گا. سمجھا؟ یہ آرٹیکولیشن یعنی ظاہر ہے کہ صرف اور صرف قرآن پر بیس ہوگا. اس میں کچھ ہے, کچھ مدد آپ احادیث سے لے سکتے ہیں, لیکن باقی جو پورا ہمارے جو 1400 سالہ تاریخ ہے ممکن ہی وہ بہت زیادہ آپ کو ہیلپ فل نہ ہو. قرآن بیس ہونا چاہیے. قرآن تو اللہ کی کتاب ہے نا, ظاہر ہے وہ اس کی مخلوق کو ہم ڈیل کر رہے ہیں, ہم خود بھی اس کی مخلوق ہیں اور دوسرے جو انسان ہیں ان کو ڈیل کر رہے ہیں, وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں. تو اللہ جس انداز سے باتیں کو پیش کرتا ہے وہ زیادہ بہتر لوگوں کے سمجھ میں آ سکتی ہے. اس طرح میرا کہنا مطلب یہ کہ اس کی جو امپیکٹ پڑا ہے اس کو دیکھیں. اور میں نے کچھ امپیکٹ کی تو آپ کو اشارہ کیا ہے جو اس ورلڈ ویو کے نتیجے میں دنیا پر پڑا ہے, اور دنیا پریشان ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں ہم یہ چاہیں گے کہ آپ تھوڑا اس پر بھی ہماری رہنمائی کریں کہ ایز اے انڈیویجول اور ایز اے ہمارا یہ صفحہ پلیٹ فارم اس معاملے میں وے فارورڈ کیا ہو سکتا ہے. ہم نے یہ جو سمجھنے کی کوشش کی ہے, اب ہم آگے اور کون سے اسٹیپس اس ضمن میں لے سکتے ہیں. کچھ ریسورسز کی بھی آپ نشاندہی کر دیں تو اور ہمارے لیے آسانی ہوگی. دیکھیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ریسورسز ٹھیک ہے, میں ضرور کچھ کروں گا انشاءاللہ. اصل میں یہ جو قرآن میں کہا گیا نا, جو کائنات کے مختلف مظاہر پر غور و خوض کی جو بات کہی گئی ہے نا, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. تو غور و خوض کرنا چاہیے, ادب ڈالیے غور و خوض کی, اور مطالعے سے آپ کو واقعات سامنے آتے ہیں, ان پر غور و خوض, فکر و تدبر ان پر شروع کیجیے, اور قرآن سے رب ڈائریکٹ ہونا چاہیے, براہ راست ہونا چاہیے. یہ 3-4 ایک چیزیں ہیں جو ہم سب کو ہیلپ کرتی ہیں, ہم سب کو اسی نے ہیلپ کیا. اور ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں جو آپ کو ہیلپ کرے گی, تو کر کے دیکھیں آپ کچھ چھوٹے چھوٹے موضوعات بھی, اور ان موضوعات پہ دیکھیے کہ قرآن نے مختلف مقامات پر کیا کہا ہے, ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا, لیٹ اس سی کیا نتیجہ نکلتا ہے. یہ بھی غور و خوض کا ایک حصہ ہے, یہ بھی غور و خوض کا ایک طریقہ ہے. ٹھیک ہے. اور جو لٹریچر مغرب میں موجود ہے وہ اگر آپ کو ایکسیسیبل ہو جائے تو اس کو پڑھنے کی عادت ڈالیے, آپ کو معلوم ہوگا کہ ویسٹ جو ہے آج کس مقام پہ کھڑا ہے, کس قسم کے کرائسس کا شکار ہے. تو آئی تھنک اچھا پھر ایک چیز اور بھی ہے, اگر آپ جتنے لوگ ہیں جو اس وقت اس گروپ میں شامل ہیں, اگر آپ اپنے گروپ بنا لیں, آج کل گروپ بنانا بہت آسان ہے, اور وقتاً فوقتاً اس میں انٹریکشن کرتے رہیں لوگوں کی رائے, اور زبانی نہیں بلکہ آپ
लिखी हुई शक्ल में 2-3 जुमलों की शक्ल में किसी एक मौजूद लोग राय कलेक्ट करते रहे, आई थिंक दिस विल ट्रिगर, ये ट्रिगर करेगा आपके सोचने के प्रोसेस को, और फिर इसको कहीं और बड़ी सतह पे भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो इस वक्त जो आपके साथ मौजूद है ग्रुप है आपका, ये ऐसा ग्रुप है जो कुछ मखसूस मौज़ूआत से एक्सपोज हुआ है, तो इसको इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दीजिए, इसको ग्रुप की शक्ल में आप बनाइए और फिर छोटे छोटे मौज़ूआत पर इस तरह से गौर कीजिए। जैसे मैंने बताया कि एक मौजू लीजिए और कुरान की मुख्तलिफ आयात को कलेक्ट कीजिए, देखिए क्या नतीजा निकलता है, आपके क्या दिया सामने आता है। ज़ाहिर है आज पे सोचने के लिए बड़े मौके फराहम करेगा कुरान। बाज़ औक़ात लगेगा कि चीज़ें कंट्राडिक्टरी हैं, लेकिन कंट्राडिक्टरी नहीं होंगी, मुख्तलिफ उसके पस मंज़र में बात कही तो ये तरीका होता है मुताला करने का। ये आप भी करेंगे इंशाअल्लाह तो आपको फायदा होगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। शुजा भाई, रेहान भाई, कुछ आपकी तरफ से? तीनों लेक्चर्स में भी अगर कुछ चीजें आपके जहन में हो या सवालात हो तो वो भी पेश किए जा सकते हैं। मैं देखिए मैं मुस्तकिल इसी तरह के मौज़ूआत पर, क्योंकि मेरा काम इसी तरह के मौज़ूआत पर, मैं यूट्यूब मेरा है, मेरे नाम से मोहम्मद ज़की किरमानी के नाम से, तो उस पर मैं एक 15 से 20 मिनट तक के कुछ एपिसोड डालता हूँ। हफ्ते में 2 आते हैं, एक तो खालिस इसी काम पर होता है, एक जरा थोड़ा सा हटके होता है। तो अगर आप उनको जस्ट एक ग्लैंस करें तो आपको ये लगेगा कि किस तरह के मौज़ूआत पर हम लोग सोचते हैं, मैं चाहता हूँ लोग सोचें। तो आप उनको देखेंगे तो आपको लगेगा आपके जहन कुछ और नए मौज़ूआत हैं। आप भी इस क्वेश्चन में होंगे कि आप इस तरह के नए करें। तो उसका एक तरीका ये है कि आप अगर उस चैनल को मेरे चैनल पे करके कभी जाएं तो आपको अंदाजा होगा कि सोचने की क्या क्या डायमेंशंस मौजूद है। एक सिर्फ मेरे और जाने जितने लोग मिलेंगे आपको, हर एक के पास कुछ ना कुछ नया आइडिया होता है। हम इस मामले में बिल्कुल यूनिक वाक़ हम लोग इंसान यूनिक वाक़। आपसे जब मैं गुफ्तगू करूंगा तो मुझे मेरे लिए भी बहुत से फायदे, बहुत से नई चीज सामने आए। जब आप मुझसे बात करेंगे तो आपको नई चीज सामने आए। तो दिस इज हाउ वी डेवलप, हाउ वी प्रोग्रेस। तो मैंने आपके साथ शुरू के लेक्चर में बात कही थी, किसी से लर्न करने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि सोचिए कि आपको और फिक्र के कुछ नई राहें मिली या नहीं मिली। मेरा काम असल यही है, मैं आपको बताऊं कि देखिए नए फिक्र करने के और तदब्बर करने के नए नए रास्ते ये है, ये मैदान है जिन पर तदब्बर हमें करना चाहिए। ठीक है, मैं कोई बात आपको बता के चला जाऊं देखिए मेरा ये हल है, उससे प्रोग्रेस रुक जाती है। आप खुद सोचेंगे, तदब्बर करेंगे, प्रोग्रेस बहुत आगे